السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جہاں سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد ہیں، وہاں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ اپنی منمانی چیزوں کو نشر کرتے ہیں اور لوگوں میں اتنی عام کر دیتے ہیں کہ لوگ واقعی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی سچ ہے، اور اس میں خاص طور پہ دین کے معاملے میں اپنی پسند یا ناپسند کو اس قدر اچھالتے ہیں کہ سادہ لوگ جو دین سے واقف نہیں ہوتے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دین سمجھ کے ان چیزوں پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اس میں بہت ساری بدعات آج کل لوگوں کے اندر عام ہو رہی ہیں، جن میں ایک رجب کے مہینے کی بدعات بھی ہیں۔ رجب کا لغوی معنی ہے عزت اور احترام۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، جن میں لڑائی وغیرہ سختی سے منع کی گئی ہے۔ اسلام سے قبل بھی دور جاہلیت میں اس مہینے کا بہت زیادہ احترام تھا اور اس کی حرمت کو اسلام نے بھی برقرار رکھا۔ ماہ رجب کے حوالے سے کوئی ایک حدیث ہی ہے جو صحیح ہے جس میں اس کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، باقی بے شمار ضعیف اور موضوع احادیث ہیں جن میں ایسے ایسے فضائل بیان کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہرگز بھی صحیح نہیں ہیں۔ مثلاً ماہ رجب میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بدعت ہے۔ یہ رجب کی پہلی جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کی جاتی ہے۔ 12 رکعات بھی شامل ہے، 2 کر کے یہ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور لمبا چوڑا اس کا طریقہ ہے ادا کرنے کا۔ اصل میں بعض مولوی حضرات بھی ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہوئے ان بدعات کو بہت رواج دیا، جس کی وجہ سے آج کل لوگ حقیقی دین سے تو دور ہیں اور ان کو بس یہ تھوڑی بہت باتیں بتا کے ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو بڑے بڑے انعامات ملیں گے، اب اس کے بعد تو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی پڑھی اور نہ ہی آپ کے اصحاب نے پڑھی ہے، یہ بہت بعد کی ایجاد ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعے میں پڑھی جانے والی نماز الرغائب کے بارے میں تمام احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نماز کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ رجب میں خصوصی طور پہ کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں اور یہ بھی ایک بدعت ہے۔ دیکھیں، ویسے تو آپ روزے رکھیں جو سنت کے مطابق ہیں، لیکن خاص اس وجہ سے روزے رکھنا کہ یہ رجب کا مہینہ اور اس کے اندر میں روزے خاص قسم کے رکھوں گی کچھ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں روزوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ ہی اسلاف نے خاص طور پہ اس مہینے کو یعنی خاص کر کے ان کا کوئی اہتمام کیا۔ تو اس لیے اس مہینے کو آپ رمضان کی طرح نہ سمجھیں کہ یہ رمضان کی طرح۔ اسی طرح شب معراج کی عبادت، بہت سارے میسیجز آنے لگتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کی جائے اور یہ بہت ہی قدر و منزلت والی رات ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں پہ بھی کتاب میں یا سنت میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ملتی، نہ اسلاف کی زندگیوں میں، کہ اس رات میں انہوں نے کوئی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو۔ جبکہ ہمارے ہاں اس رات میں محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، بہت اس رات میں جاگا جاتا ہے اور بہت اس کو خاص کیا جاتا ہے۔ یہ پھر سب بدعت بن جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، معراج کی رات کا ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ یہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ 27 رجب ہے یا کوئی اور ہے۔ پھر اسی طرح رجب کے مہینے میں کنڈے دیے جاتے ہیں 22 تاریخ کو، جو کہ پیٹ کے پجاری ملاؤں نے اپنے کھانے پینے کے سلسلے کو دین سے جوڑ کے لوگوں کے دین اور مال پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے امام جعفر کے نام کے اوپر جھوٹی باتیں منسوب کی گئی ہیں۔ اور یہ تو 1906 میں رامپور میں امیر مینائی، ان کے بیٹے خورشید احمد مینائی نے ایک عجیب و غریبی کو لکڑہارے کی کہانی چھپوا کے رامپور کے مسلمانوں میں تقسیم کروا دی تھی، اور اس کہانی کی کوئی سند ہی نہیں ہے، نہ کسی کتاب میں موجود ہے۔
اس جھوٹی داستان کا نام نیاز نامہ رکھا گیا، اور اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ 22 رجب کو اگر کوئی بھی امام جعفر کے نام کی کنڈوں کی نیاز کرے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اگر ایسا نہ ہوا تو قیامت کے دن وہ امام جعفر کا دامن پکڑ سکتا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں سے دور رہیے۔ بدعات کو فروغ دینا، بدعات کو دین میں ان پہ عمل کرنا، ان کا پرچار کرنا، لوگوں کو بدعات کے لیے بلانا، بدعت کی محفلوں میں شامل ہونا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان سے دور رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔